السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم استاد صاحب سے ایک اور مسئلے کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں کہ ایسے آج کل کے زمانے کے حساب سے میڈیا کا دور ہے، تو اس حساب سے آج کل ہر چیز عام ہے، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آج ایک ایسی ویڈیو بنائیں کہ جو نوجوان آج کل کے جو بظاہر تو نوجوان ہوتے ہیں لیکن اصل میں اندر سے بوڑھے ہوتے ہیں، تو جب ان کی شادی ہوتی ہے یا ان کا جو ٹائم آتا ہے تو اس وقت وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آج استاد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اور اس بارے میں آج چلتے ہیں استاد صاحب سے کہ ایسا کوئی نسخہ ہمیں بتائیں کھانے کے لیے جو ایسے افراد کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کام کرتے کیوں ہو کہ آپ کو ڈاکٹروں اور حکیموں کے سامنے پھر جانا پڑے اور پھر شرمندگی اٹھانی پڑے؟ چلو آپ قاری بیٹھے ہیں تو ہم چلو کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے لیے اگر مثال کے طور پہ جو خزانہ منی ہوتا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے بچا کے رکھنا۔ اگر جوانی سے پہلے، فل جوانی سے پہلے، جوانی کے اندر یا تھوڑی آگے والی عمر کے اندر اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے تو کسی عمر میں بھی آپ بوڑھے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے بچا کے رکھ لیا ہے تو چاہے آپ کی عمر 120 سال ہے اور اس وقت بھی آپ اپنے آپ کو جوان تصور کر سکتے ہیں۔ اس کو بچانا، اس کو سنبھال کے رکھنا ہی جوانی ہے، اس کو ختم کر دینا بڑھاپا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نسخے کی طرف کہ آج ہم کون سا نسخہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل جن کا مزاج بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہو، بالکل ختم، اب انتشار ہوتا ہی نہیں ہے، خزانہ بالکل خالی ہو گیا ہے، خشک مزاج ہو یا بالکل ٹھنڈا مزاج ہو، وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ خزانے کو بھر دے گا نئے سرے سے۔ جیسے جیسے خزانہ بڑھتا جائے گا ویسے ہی آپ کی جوانی جو ہے واپس لوٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو نسخے میں کیا ہے؟ مغز، اخروٹ، یہ میں پورا وزن بتا رہا ہوں، ہر بندے نے یہ وزن پورا کرنا ہے، بس اس کے بعد چھٹی، کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ جتنا وزن میں بتا رہا ہوں اس وزن کو زندگی میں ایک بار بنا لیں بس۔ مغز، اخروٹ کے جو مغز ہیں وہ آپ نے 1 کلو لینی ہے۔ اس کے بعد پستہ آپ نے لینا 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرام، اور کشمش آپ نے 1 کلو اور 1 پاؤ یعنی کہ 1.25 کلو آپ نے کشمش لینی ہے۔ پہلے مغز، اخروٹ اور مغز پستہ کو الگ الگ کوٹ لیں، پیسنا نہیں ہے، نہ ہی یہ پیستے ہیں، زیادہ اس کے ساتھ زبردستی کریں گے تو یہ ان کا تیل نکل آئے گا۔ کنڈی ڈنڈے کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ اس کو کوٹ لیں۔ کشمش کو الگ کوٹنا ہے، وہ ایک لیٹی ٹائپ بنتی جائے گی، جب وہ بالکل آپ اس کو لیٹی ٹائپ بنا لیں تھوڑا تھوڑا یہ صفوف آپ ڈالتے جائیں اور کوٹتے جائیں، یہ یک جان ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 50 گرام کے لڈو بنانے ہیں، 50 گرام کے اس کے لڈو بنا لیں، 1 سے 3 لڈو۔ پہلے آپ نے 1 لڈو استعمال کرنا ایک ٹائم، پھر آپ نے 2-4 دن کے بعد، ہفتہ کے بعد آپ نے 1 لڈو صبح 1 لڈو شام استعمال کرنا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ 1 لڈو صبح 1 لڈو شام کافی ہے، کیونکہ ایک دن کے اندر 100 گرام مٹی اندر جائے گی، 100 گرام انشاءاللہ بہت کچھ کر جائے گا۔ جیسے جیسے خون بنتا جائے گا، جتنا زیادہ خون بنے گا اتنی زیادہ منی بنے گی، اور انشاءاللہ منی کو یہ ڈھیر لگا دے گا۔ تو جن کی نبض جسٹ پہلی 1، 2 یا 3 کے نیچے ٹھوکر مارتی ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، جن کی نبض 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سر ایک چھوٹا سا سوال ہے اس میں، اگر یہی چیز جو ہے جیسے 50 گرام کا لڈو بنایا ہے ہم نے، تو اس کو اگر آدھا وزن کر لیں تو ان بچوں کو بھی دے سکتے ہیں جو بستر میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں؟ جی بالکل، جن کا مثانہ بالکل ڈھیلا ہو چکا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کسی بھی عمر میں ہیں، تو وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مقدار کم کرنی پڑے گی،
तकरीबन बच्चा अगर है तो फिर आप 10 ग्राम इस्तेमाल करवाएंगे, 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम। बड़ा है तो आप 50 ग्राम इस्तेमाल करवाएंगे। और जिनके कमर के अंदर दर्द है मुख्तलिफ, और कमर का दर्द भी इसी वजह से खजाना मनी ख़त्म हुआ है, कमर दर्द, नीचे ना झुका जा सकता है ना ऊपर उठा जा सकता है, जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, कमर को इंशाल्लाह जोड़ लगा देगा। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। आज का हमारा टॉपिक यही मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।